आदाब नाज़रीन, जुल्फ़कार खान प्रोग्राम टैक्स अवाम लेके हाज़िर खिदमत है। आज का जो इशू है वो सूबाई बजट है कि सूबाई बजट जो अनाउंस हुआ है वो क्या है, उसकी क्या अहमियत है। और हमारे साथ जो गेस्ट हैं स्टूडियो में बैठे हुए, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। और मेरे साथ बैठे हुए हैं रफ़क़त हुसैन साहब, ये आई कैप के मेंबर, टैक्स कमेटी के मेंबर हैं और डेफिनेटली आई कैप के हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है माशाल्लाह। और इनके साथ बैठे हुए हैं मामून नसार साहब, इनके फादर भी इसी प्रोफेशन में जाने पहचाने लाहौर के टैक्स माहिरीन हैं और ये ख़ुद भी माशाल्लाह बाहर से पढ़े हुए हैं, इंग्लैंड से, और गहरी नज़र है इनकी टैक्सेशन लॉस के ऊपर। और इनसे बात करने से पहले नाज़रीन एक रिपोर्ट देखते हैं जो कि मोहम्मद अफजल अजूबी साहब ने तैयार किया। आइए देखते हैं, उसके बाद फिर सवाल जवाब करेंगे। वफाकी बजट के बाद सूबे ने भी अपना अपना बजट पेश करना शुरू कर दिया है। वफाकी बजट तो अवाम ने लफ्जों को हेर फेर बताकर मुस्तरद कर दिया था। क्या सूबाई बजट अवाम के दुखों का मुदावा करेंगे? क्या सूबाई बजट में अवाम के लिए कोई खुशखबरी या ईद की नवीद रखी गई है या नहीं? इस हवाले से टैक्स माहिरीन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। उसमें एजुकेशन पे काफ़ी इन्होंने जोर रखा है। 59% टोटल बजट का जो एजुकेशन के लिए रखा है, लेकिन मेरे ख्याल में एजुकेशन पे इन्हें लगाना भी चाहिए, क्योंकि रखते तो 4 साल से आए लेकिन उस पर करते कुछ नहीं है। एक तो वो है, दूसरा इन्होंने कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है उस पर इन्होंने सेल टैक्स कम कर दिया है, 16 से 5% कर दिया है, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा के वो सेक्टर आ गई, जो प्रॉपर्टी सेक्टर था बहुत ज़्यादा बर्डन में था, काफ़ी उसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे गवर्नमेंट की तरफ से। आवाम कह रही थी कि ये बहुत गलत किया इन्होंने कि एलोकेशन तो ये कर देते हैं, उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आती है तो उस बजट को शिफ्ट कर देते हैं। तो मैं बजट को अभी अपोजिशन इसके लिए कर रही है, अभी अमेंडमेंट्स भी आ रही हैं, तो ये अर्लियर स्टेज है ये कहने की। लेकिन मेरे ख्याल में उस बजट को में कोई ऐसी इन्होंने इंसेंटिव नहीं दिए जो कि अगले इलेक्शन के लिए इनको बेनिफिशियल हों, जो इनको करने चाहिए थे। और ख़ासकर इसका जो बजट है किसान का या एग्रीकल्चरिस्ट का, जो कि हमारी 70% जो इकॉनमी है उस पर बेस्ड है, उसके मुतालिक बिल्कुल ही क्वाइट है। तो इनको उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि ये कोशिश करें कि एक तो इलेक्शन आ रहा है, दूसरे ये कि हमारे यहाँ कंपेयर टू इंडिया जो ये किसान हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी। अब इन्होंने कहा है हमको बिजली में रिडक्शन देंगे, कुछ देंगे, लेकिन जब वक्त आएगा तो ये देखने पे, क्योंकि बहुत सी बातें बजट में कही जाती हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाया हुआ है, वो लगाया हुआ है एरिया वाइज, एरिया बेस्ड। जबकि एक जगह को आपने एनालिसिस नहीं किया आज तक पाकिस्तान में या पंजाब में कि एक जो फार्मर है वो क्रॉप उसकी एक गंदम उगा रहा है, एक गन्ना उगा रहा है, एक सब्जी उगा रहा है, या कोई क्रॉप ऐसी है जो फुटी की क्रॉप है, तो उसका पर एकड़ जो आमदन है और जो आम जो एक गंदम या गन्ना या इस तरह की चीजें बना रहा है या उगा रहा है, तो उसकी तो पर एकड़ इनकम 2000 रुपया मन है, तो वो उसकी तो 6000 रुपया मन है। तो जो आमदन के जो सोर्सेज हैं, जो बैलेंस है, वो बड़ा इनकन्वीनियंस है। सूबाई और वफाकी हुकूमत को अब एक बात को समझना पड़ेगा कि मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो टैक्स और डकैती की जो रकम है उसमें बड़ा मामूली फ़र्क है। अगर तो टैक्स आवाम से वसूल करके अवाम पर लगा दिया जाए और अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाए और लोगों की मुआशी और मुआशरती ज़िंदगी में बेहतरी लाई जाए और लोगों को अपग्रेड किया जाए, तो ये टैक्स एक जस्टिफाइड होता है और इसको हम फलाही मुमलकत कहते हैं। लेकिन अगर टैक्स के पैसे इकट्ठे कर लिए जाएं और अपने लल्ले तलल्ले में इस्तेमाल किए जाएं और अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल ना किए जाएं, तो इनको टैक्स के पैसे नहीं कहा जाता। ये प्योरली एक डकैती है। और जितनी भी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको हम फिर टैक्स अथॉरिटीज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे ये आप खुद समझ। हमारी जो इस वक्त बजट है उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली टोटल बर्डन टू द जनरल नेशन, टू द ऑर्डिनरी पर्सन्स, और जो हमारा एक तनख्वाहदार तबका है, जो मजदूर तबका है, उसके लिए कोई किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज नहीं रखी गई। और ये बजट ऐसा बजट नहीं है कि इसे आप कहें कि ये प्रेजेंटेबल था
या किसी महब वतन का तैयार करदा था जो अपने ही पाकिस्तानियों के लिए और तमाम तबकात के लिए जिसने इसको डिवाइस किया हो, बल्कि ये मखसूस तबके के लिए था। ये बजट ऐसा है जो रिच को रिच तरीन करने वाला है और जो उससे भी बड़ी अगली सतह को ले जाने वाला है। वफाकी और सूबाई बजट अवाम पर टैक्सेस की भरमार करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं और अवाम को बुनियादी सहूलियात न होने के बराबर हैं। माहिरीन का कहना है अवाम का पैसा अवाम पर जब तक खर्च नहीं होगा मुल्क की तरक्की और खुशहाली नामुमकिन है। प्रोग्राम टैक्स और अवाम, कैमरामैन शहबाज हसन के साथ अफजल यूबी, लाहौर। जी नाजरीन, आइए अब हम अपने मेहमानों से बात करते हैं। अच्छा सर, आप हमें बताइएगा कि ये जो पंजाब का बजट है ये कहते हैं कि जी टैक्स फ्री है, ये टैक्स फ्री क्या चीज़ होती है? पहले तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ जहाँ पे मुझे दावत दी अपने व्यूज शेयर करने की आवाम के साथ। जब हम कहते हैं कि टैक्स फ्री बजट है तो गवर्नमेंट पर हैफ इससे मतलब ये कोई नया टैक्स हम नहीं लगा रहे शायद, लेकिन अगर हम थोड़ा सा माइन्यूटली इन फिगर्स को देखें तो पंजाब में जो आपका रेवेन्यू है, टैक्स का रेवेन्यू, उसमें जो इंक्रीज है वो 51% है। आपने जो लास्ट ईयर टैक्स का एस्टीमेट रखा था वो 85 बिलियन था, उसको रिवाइज किया 84.25 पे, और इस दफा जो आपने पंजाब सेल टैक्स का हदफ रखा है वो 127 बिलियन रखा है, जिसका मतलब है कि 51% ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेगा पंजाब। अब ये आप इसको क्या कहेंगे, ये टैक्स फ्री बजट जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चाहे नया टैक्स नहीं है, वो जो आपने इतनी लंबी लिस्ट रखी हुई थी पहले वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, तब उसमें से कुछ चीजें आप इम्प्लीमेंट होंगी। तो अगर वो लॉ बना हुआ था इम्प्लीमेंट नहीं था, जब अब इम्प्लीमेंटेशन है तो टैक्स अब लग गया इफेक्टिवली। फिर इसमें मतलब ये नहीं, ये बताइएगा कि मसलन कि एक चीज है जी, इसके ऊपर ये दो पड़ी हुई लिस्ट में जी, इस पर टैक्स लगा हुआ है जी, कानून में ये भी पड़ी हुई है, इस पर टैक्स ही लगा हुआ है जी, जी, इस पे भी अगर आप टैक्स लगा देते हैं तो क्या ये नया टैक्स नहीं है या सेकंड टैक्स नहीं है? अगर देखें लॉ में लाना, क्या इसको लॉ में लाने को कहते हैं नया टैक्स? बेसिकली टैक्सेशन जो प्योरली अगर हम कानून की बात करें वो तो ये होता है कि अगर एक आइटम है या एक सर्विस, पंजाब की हम बात कर रहे हैं क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद जो प्रोविंशियल है वो सर्विसेज के ऊपर टैक्सेशन करते हैं, तो हम कहते हैं एक सर्विस प्रोवाइड हो रही है उसके ऊपर टैक्स फॉर एग्जाम्पल नहीं है पहले। अब इस बजट में आप कहते हैं उस सर्विस के ऊपर भी टैक्स होगा, तो वो तो होता है नया टैक्स लगना। अब इस वक्त हमारा अगर सेकंड स्केड्यूल देखा जाए, हमको कहते हैं 50 प्लस अगर हमारे पास सर्विसेज है जिनके ऊपर टैक्स है, तो इफेक्टिवली जो टैक्स कलेक्ट हो रहा था लेट से हम कहते हैं 50 के ऊपर हो रहा था। अब जो 7 उसमें सर्विसेज थी उस पर टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा था, टैक्स लगा हुआ था, लेजिस्लेचर में था, बुक में था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? ये तो हमारी कह लें कि एक गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी है, उसको थोड़ी सी देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग आप कह रहे नहीं हुई थी उस लेवल की, अब कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। इस बजट में अगर आप देखें तो एक नया डेजिग्नेशन भी किया गया, एक नए लोग भी हायर किए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो शेड्यूल है ना इसका जी, उसमें कुछ चीजें इन्होंने छोड़ी हुई हैं, टैक्स उसमें नहीं लगाया हुआ। ये नहीं है कि लगा दिया हुआ उस सर्विस पे, वो नहीं है, वो फिर ऐड करते हैं, ये पिछले कई सालों से ऐड कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं थोड़ा कंक्लूड कर लूंगा, आप बात कर रहे हैं वो फर्स्ट स्केड्यूल है जो एक लिस्ट ऑफ सर्विसेज दी हुई है, जरूरी नहीं सारी टैक्सेबल हो। उसके बाद सेकंड स्केड्यूल है जिनके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, और मैं सेकंड स्केड्यूल की बात कर रहा था। अच्छा जी जी, जी ठीक है। खासा बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने का। मैं इसके अंदर जो एडिशन करना चाहूँगा वो रफाकत भाई ने बात बहुत बिल्कुल ठीक की है कि ये सेकंड शेड्यूल के अंदर सारी टैक्सेबल एक्टिविटीज को मेंशन किया जा रहा है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, और उसकी कंट्रोलिंग और मॉनिटरेंस भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को दी जा रही है। जो दिक्कत है इस वक्त, जो मैं समझता हूँ आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, या टैक्स अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस सेकंड शेड्यूल पे कंप्लीट मॉनिटरेंस हो ही नहीं पा रही है। अगर यहाँ पे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के कोई स्पोक्स पर्सन होते तो आपको क्लियरली बता देते कि डिले इन दी कॉरेस्पॉन्डेंस से लेकर डिले इन दी लिटिगेशन या कंट्रोलिंग या मॉनिटरेंस या इफेक्टिव कंट्रोल जिसको कहा जाता है, वो नहीं किया जा रहा। इनका लैक ऑफ कंट्रोल यहाँ से आप मुजाहरा कर सकते हैं कि रिम्स एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया जो रेस्टोरेंट्स के लिए मॉनिटरेंस की गई, बजाय कि ये कहने के आप वॉलंटरीली अपनी रिटर्न्स फाइल करें, इन्होंने कहा अब हम आपकी सेल्स को कंट्रोल करेंगे, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक करेंगे। अब उस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या लूप होल्स हैं, कितने तरीके से उसको चीट किया जा सकता है, इस चीज को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया।
اور اس کو سافٹ ویئر کر کے قرآن اندازی اسکیم بھی لانچ کر دی گئی جس میں آپ اپنی وہ جمع کراتے ہیں, رسید بھیجتے ہیں اور اس کو قرآن اندازی نکلتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے. تو سب سے بڑا پرابلم سر ادھر مانیٹرنس کا, جو رضوی صاحب نے بھی رپورٹ میں کہا کہ سب سے بڑا پرابلم ہی اس کی افیکٹو اپلیکیبلٹی کا ہے. افیکٹولی یہ بجٹ اپلیکیبل ہو رہا ہے, پیسے تو سب اناؤنس کر دیتے ہیں, سب بتایا جاتا ہے کہ اتنے پیسے اس سیکٹر کو ملیں گے, اتنے ملیں گے. اب جس طرح آپ نے عرض کیا کہ یہ ٹیکس فری والی بات کی گئی, 19.5% ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا گیا تھا انٹرنیٹ سروسز پہ. اس دفعہ ہماری جو ہے پنجاب حکومت, اس نے جی ایس ٹی امپوز کر دیا ہے آن پروونشل لیول. یہ جتنے آپ کے 3G اور 4G انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں, ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم میڈیا کو اور ہم انٹرنیٹ سروسز کو, براڈ بینڈ سروسز کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اس سائڈ پہ آپ اس کو ٹیکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بجٹ ہے بنیادی طور پر اس کا تعلق ہے عوام سے. کوئی بھی بجٹ ہوتا ہے دنیا میں, فیڈرل ہو یا صوبائی بجٹ ہو, اس کا ڈائریکٹ. تو اس بجٹ جو فیڈرل کا تو جو اشر ہے وہ تو آپ نے بتایا ہوگا پہلے بھی کسی پروگراموں میں, لیکن اب جو یہ پنجاب کا جو بجٹ آیا اس کا بھی ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے پاکستان کی اکانومی سے کہ نہیں ہوتا, اور ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے جو ہے نا ایک ایسا ایشو چھیڑا ہے, کیونکہ جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں تو شاید وہ حکمرانوں کے لیے تو اس کا کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. اور میں اس بجٹ کی ریفرنس کی بات کروں, پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونشل بجٹ جو ہے ان کی امپورٹنس بہت بڑھ گئی ہے. مطلب اب کیونکہ آپ کے پاس بہت سارے ڈپارٹمنٹس آ گئے, آپ اپنے بجٹ کا اور سائز دیکھیں تو آپ کے پاس اتنا شیئر فیڈرل سے بھی آ رہا ہوتا ہے, پھر آپ نے اپنے ٹیکس بھی لگا لیے, تو امپورٹنس بہت ہے. اس لیے اب اس ٹیکس کے عوام کے اوپر بڑے دور سے لائے ہوتے ہیں. جب ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2 ٹیکسز ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گا, بریک کا وقت ہے, وہیں سے شروع کریں گے. تو ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی اب آپ بتائیے جہاں سے آپ رکے تھے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو اس کا براڈلی ہم دیکھیں تو ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے, ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے. جو ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو بندہ انکم ارن کر رہا ہے, آپ جس کی جتنی انکم ہے, جتنی فصلی آپ اس سے کلیکٹ کر رہے ہیں. تو انڈائریکٹ ٹیکس کا بیسیکلی برڈن جو ہوتا ہے وہ اینڈ یوزر نے بیئر کرنا ہوتا ہے, وہ عوام کو بیئر کرنا ہوتا ہے. تو فیڈرل لیول پہ تو پہلے یہ حالات کافی ناگہاں تھے کہ مور دین 60% سارا انڈائریکٹ نہیں ہے پنجاب کا, میں اسی پہ آ رہا ہوں آگے کہ فیڈرل میں بھی بھائی جتنے بھی ہیں اس میں ہمارے پاس ڈائریکٹ بھی ہے. اچھا, پنجاب میں ہر صوبے میں ڈائریکٹ ٹیکس بھی ہے اور انڈائریکٹ ٹیکس بھی ہے, دونوں پاورز ہیں, دونوں ٹیکسز ہیں, لیکن اس کا حشر کیا آگے ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں گا. تو میں کہہ رہا تھا کہ فیڈرل لیول کے اوپر آلریڈی مور دین 60% جو ٹیکس کی کلیکشن ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس سے ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا عوام اس کا بوجھ برداشت کر رہی ہے. جو بندہ جتنا ارن کرنا ہے شاید اس سے ٹیکس لیول نہیں آ رہا. جہاں اگر ہم پنجاب کی اسپیسیفکلی بات کریں تو میں نے اس کی کچھ انالیسس بنایا کہ ہمارے پاس جو لاسٹ جب بجٹ ہم نے ایسٹیمیٹ تھا لاسٹ ایئر کا, اس میں جو انڈائریکٹ ٹیکس تھا جو عوام نے بیئر کرنا ہوتا ہے اس کا شیئر تھا 76.71%. پھر آپ کو پتا ہے بجٹ جب بنتا ہے تو اس کے بعد فگرز ریوائز بھی ہوتی ہیں, تو جب ریوائز فگر آئیں تو وہ 76 سے 78.29 پہ چلا گیا. اور ابھی جو بجٹ ہمارا آیا ہے اس میں جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کا شیئر ہے 81.39%. مطلب یہ ہے کہ جو عوام نے ٹیکس دینا ہے اس میں جو اضافہ ہے وہ ہوش شربہ اضافہ ہے, وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے ورسز جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے جس میں آپ کا وہ ٹیکس بھی ہے کہ جو آپ نے ایگریکلچر انکم پہ لینا ہے کہ میری جتنی انکم ہے اتنا ٹیکس لوں گا. اگر آپ اس کی بات کریں تو وہ تو ویسے کلیکشن بھی شاید روک گئی ہوئی ہے. میرا پنجاب میں کوئی ایسا کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی ڈائریکٹر ہے تو مجھے اس کی کلیکشن روک رہے ہیں. اور اس میں اس بجٹ بھی آپ سارا دیکھیں تو مجھے اس میں کوئی چیز نہیں ملی کہ جس پہ کہا گیا کہ ہم ایگریکلچر انکم کو انہینس کر رہے ہیں یا ڈائریکٹ ٹیکس میں کہیں انہینسمنٹ آ رہی ہوں. تو میجر جو آپ کا چنک ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے آ رہا ہے, اور انڈائریکٹ ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کے اوپر بوجھ ہے. تو اس سے اندازہ لگتا ہے یہ عوام دوست ہے یا دشمن ہے. دوست ہے. اچھا مامون صاحب آپ یہ بتائیے, ابھی آپ پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ ان کی اسکیموں کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دنیا میں باہر کے ممالک میں, کیونکہ ہم اس سے لاتعلق ایسی صورتحال ہے, یہ ریمز کیمز جو بھی لگتے ہیں
मॉनिटर करने के लिए? सर इसमें अगर हम कंपैरिजन करें अपनी इकोनॉमी का बाहर की इकोनॉमी से, तो वहाँ पर तो वॉलंटरी कंप्लायंस है, वॉलंटरी कंप्लायंस है। लोग ऑटोमेटिकली खुद चाहते हैं कि हम कंप्लाई कर लें, बिकॉज जो डिपार्टमेंट्स और जो इदारे वहाँ पर इस चीज़ को देख रहे हैं, इस निज़ाम को देख रहे हैं, वो साफ शफाफ चलना चाहते हैं और चलते हैं, और इस बात को भी वेलकम करते हैं कि लोग ऑटोमेटिकली आके अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं। यहाँ पर सैडली सिचुएशन ये है, एक प्रोसेस और एक थॉट ऐसी बना दी गई है पूरे मुल्क में, एक हवा ऐसा बना दिया कि जो टैक्स गुजार होगा या जो रजिस्टर होगा वही पिनलाइज होगा, उसी को सबसे ज्यादा मसला आएगा। तो इसको सबसे पहले केटर करना है, जो इस बजट में कोई रिफ्लेक्शन नहीं। बाहर मैं सवाल जो मेरा था थोड़ा जी सर, कि बाहर की दुनिया में ये रिम्स वगैरह बिल्कुल नहीं सर, ये लॉ में ऐसी चीजें ना तो न देखी जाती हैं। इनामी स्कीमें टैक्स के साथ इसका क्या ताल्लुक है, और ये मजाक उड़ाने वाली बात है। इफ्तिखार कुतुब साहब जो चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हु स्टार्टेड द होल प्रोसेस, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने सबसे पहले लाहौर टैक्स बार में वो आए थे, और उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है उनकी स्पीच, उन्होंने कहा था ये VAT सिस्टम हम इंग्लैंड से लेके आए हैं, क्योंकि सब मदर ऑफ ऑल टैक्सेस कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है वो सब टैक्सेस की माँ उसको कहा जाता है, टैक्सेस बनाने की जो है वो अथॉरिटी, तो वहां से हमने इसको इंपोर्ट किया है, हमने वहां से इसको हम चलाना चाह रहे हैं, और उस तरह हम उस लेवल पे इसको लेके जाएंगे। तो वहां पे तो ऐसी स्कीमें और इनामी स्कीमें और हज और पैकेज उम्रा पैकेजेस नहीं दिए जाते टैक्स के। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? इंटरेस्टिंग बात ये थोड़ा कमेंट इसलिए करूंगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम दुनिया से ला ताल्लुक नहीं रह सकते, लेकिन अगर हम अपनी टैक्सेशन की पॉलिसी से देखें तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो वर्ल्ड वाइड आपको नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप फेडरल लेवल पे देखें तो नॉन फाइलर पे टैक्स है। मैं एक सेमिनार में स्पीकर था वहाँ पर, प्री बजट सेमिनार में, तो वहाँ मेंबर जो IR ऑपरेशन है उन्होंने कहा कि जी हम एक डायरेक्टिव शाया करने लगे हैं जो नॉन फाइलर्स की है, ताकि उनको शेम करने के लिए, यार कि आप रिटर्न फाइल नहीं करते ये। तो मैंने कहा कि भी इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है कि स्टेट जो है वो अपनी ये खुद एडमिट कर रही है कि उसकी जो रेट है वो अब नहीं रही। बिल्कुल सही। तो मतलब आपके पास उन लोगों का डाटा है, यार ये लोग लायबल टू फाइल रिटर्न है, ये इनकी कैपेसिटी इतनी है, इन पे टैक्स बनता है, और ये लोग हैं, ये इसका एड्रेस था कुछ है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? मैंने वो सोशल मीडिया पे डाला, लेकिन उसके बाद आया नहीं, पता नहीं वो मेरे रिस्पांस में नहीं आया, या वैसे ही उन्होंने किसी और ऐसी प्रपोजल आ गई हो। इस तरह नॉन फाइलर है, मतलब आपको दुनिया में कहीं नहीं है। सेल टैक्स विद होल्डिंग दुनिया में आपको नहीं मिलेगी मेरा ख्याल है, मतलब मुझे नहीं पड़ा कहीं भी कि सेल टैक्स विद होल्डिंग, और इसका कोई आपका रेवेन्यू जो है ना इंक्रीज, उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। ये सिर्फ कैश फ्लो है। FBR में जब हम बात करें, अब ये जो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो फेडरल सेल टैक्स में थी, पंजाब वाले भी वही कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं अब, बल्कि बाकी सूबे भी ऐसे ही हैं कि फेडरल सेल टैक्स में थी, उसमें कोई ऐसी चीजें हैं कि जो टेस्ट होने के बाद रिवर्स हुई और यहाँ पर दोबारा से उनको इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। तो मतलब वो हम उनके तजर्बे से नहीं सीख रहे, हम नया तजर्बा करने जा रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन हमारा एक प्रॉब्लम है कि देखिए, अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं, बाकी तो इकोनॉमीज डॉक्यूमेंटेड होती हैं, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे मेजर तो लेने पड़ते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होने चाहिए, और इंटेंशन शॉर्ट टर्म ही होती है, लेकिन क्योंकि वहां से टैक्स आना शुरू हो जाता है तो सरकार उस पर कहती है यार आप इसको कंटिन्यू कर रहे हो। मतलब खुद उन्होंने कहा कि ये ढाक 1990 में FTR का जो रिजीम शुरू किया गया, खुद उसमें उसको मिनट से पढ़े लिखा है वहां पर, ये ढाक नहीं है, हमने फायदा टाइम दिया है क्योंकि इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, टैक्स बना देते ही कोई नहीं, यार फिक्स टैक्स लगा ले लो। मामून साहब आप रोशनी डालिएगा। जी सर, नहीं बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का तो इशू हम काफी देर से रो रहे हैं, मगर इस चीज को भी हमें देखना चाहिए। अगर हम बाहर की इकोनॉमी से अपने आप को कंपेरिजन करें तो नादरा जैसा सिस्टम हमने डेवलप कर लिया इस मुल्क के अंदर, वो बाहर के मुल्कों में अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम यूरोप की बात करें, वो किसी मुल्क के अंदर वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा कोई और आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। अगर हमारे पास ये डेटाबेस बनाने की अहलियत है, सलाहियत है, हमारे पास कैपेबिलिटी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उस चीज को मजबूत करना चाहिए, ताकि हम लोग यही नॉन फाइलर्स का नेम एंड शेम करने के बजाय, जैसा नफाकत भाई ने कहा, डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट की एक टिपिकल किस्म की एक आदत है कि इसको नेम एंड शेम करें, या उसको इतना पीनलाइज करें, इतनी हद तक ले जाएं टैक्स पेयर को कि वो तंग आ जाए और वो कहे यार मैंने टैक्स पेयर बना ही क्यों था। जो बंदा नहीं है कंप्लायंट टैक्स पेयर, वो ज्यादा मजे लूट रहा है, उसको जो मर्जी कर रहा है। चले ये टॉपिक पे नहीं है, जी सर, आपसे मशवरा या आपसे एक राय लेना चाहता हूँ जी कि पाकिस्तान की जो आबादी है ये तकरीबन 20 करोड़ है, तकरीबन 21-22 सही भी आएगा। तो आपको पता है ये जो मर्दम शुमारी की है, सेंसस जो इन्होंने किया है, इसकी कितनी तकलीफ हुई है।
بالکل سر, کتنے بندے مرے ہیں, بہت بہت بالکل, پیسہ کتنا خرچ ہوا, ویری ٹرو. اور یہ 20 سال کے بعد کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی مطلب ہے کہ مشکل ہے؟ کیا یہی دنیا میں موجود نہیں ہے؟ اب یہ بتائیے کہ 20 کروڑ میں فرض کرتا ہوں, جی جی جی, 20,000 کی آبادی کو تقسیم کیا جائے تو کتنے یونٹ بنیں گے؟ 10,000. 10,000 یونٹ بنائے جائیں تو ایک آبادی ہو جائے گی 20,000 کی. ٹھیک ہے, آپ کو میں مقرر کر دیتا ہوں کہ اپنی ٹیم آپ کی, اب تو ماشاءاللہ کمپیوٹر وغیرہ ساری ہیں, آپ بھی ہیں, آپ لوگ مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں, تو کیا 2 آبادیاں رکھتا ہوں, 20,000 کی ادھر ہے, 20,000 کی ادھر ہے, صرف میں کہتا ہوں 2 ہے دنیا میں. ٹھیک ہے, ایک میں آپ ہیں, ایک میں آپ ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. اب اس 20 میں اس کا ریکارڈ آپ رکھ سکتے ہیں 20,000 کا کہ نہیں کر سکتے آپ؟ نہیں بالکل پاسبل ہے سر. کیوں جی بالکل ایسے ہی ہے, بہت آسان ہے. صحیح ہے. اچھا, وہ وہاں پر ایک بیٹی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ اس جگہ چلے جاتی ہے, تو وہ یہاں سے خارج کر دیں گے, یہاں جمع ہو جائے گی. یہاں بیٹا بیٹی اس کے پیدا ہوتی ہے, وہ یہاں آ جائیں گے, جو مرتے ہیں وہ نکال دیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ دونوں 40,000 آپ کے پاس آبادی ہے, تو وہ تو آپ کے پاس کاؤنٹڈ ہے, وہ آپ فکر دونوں نے ایک جگہ رکھی ہوئی ہے. مجھے چاہیے کہ بھائی کیا کتنے کیا ہے, وہ بٹن دباؤں گا مجھے مل جائے گا. ایگزیکٹ. تو یہ مطلب ہے اب 70 سال میں بھائی یہ ٹیکس کا بھی ایک نظام ہے. بالکل. ایک ٹیکس کر دے, ایک ٹیکس کر دے, کون سا؟ پرچیز ٹیکس. الٹیمیٹلی کنزمپشن کے اوپر لے کے آئے نا آپ. کنزمپشن مجھے یہ بتائیے گا کہ 20% ٹیکس دے ہر بندہ ہر چیز پہ, یہ بعد میں بات کر لیں گے کبھی. جی جی جی. مجھے یہ بتائیے گا کہ 6,10,000 مجھے چاہیے بندے, 6 کروڑ 10 لاکھ, 5 کروڑ یہ میری ہے اور میں اس کو ثابت کر دوں گا کہ 5 کروڑ بندے جو 20,000 سے 1 لاکھ تک مہینہ خرچ کرتے ہیں, یہ 5 کروڑ ہے پاکستان میں. 1 کروڑ ایسے ہیں جو 1 لاکھ سے 10 لاکھ خرچ کرتے ہیں, اور 10 لاکھ ایسے بندے ہیں جو 10 لاکھ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں ایک مہینے میں. بالکل. ان کو اگر ڈائریکٹ ٹیکس سے انڈائریکٹ ٹیکس لیا جائے وہ اوپر پرچیز کے اوپر, وہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی ایڈوانس آئے گا, پاکستان کی کٹی میں آئے گا, وہ بننے گا 72 کھرب ایڈوانس. وہ شخص تیرا آپ کے پیچھے وہ جو یہ لگا ہوا ہے, ہی از مائی بردر, ہی از اے انجینئر اور ریٹائر ہو چکا ہوا ہے, اور 15 20 سال ہو گئے ریٹائر ہو گئے, کوئی انٹرسٹ نہیں اس کا, کوئی پاکستان میں کوئی ٹکا کسی سے لینا دینا. اس سے دیا, میں 5 سال کے بعد اس کے ساتھ ملا, 20 سال سے لگا ہوا. میں نے کہا ہاں یار یہ تو پریکٹیکل ہے. پہلے میں نے بھی کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو سر نظام موجود ہے دنیا میں, اور یہ نظام دنیا میں چل رہا ہے, اور یہ ہی امریکہ میں ہونا ہے. کوئی ٹیکس اکٹھا کرے اور اس کے ساتھ جب آپ 25 دیں گے نا جی 20%, پھر نو انکم ٹیکس, نو پراپرٹی ٹیکس, نو ڈیوٹیز. آپ کی گاڑی جو 20 لاکھ کی ہے وہ 5 لاکھ کی ملے گی. سر اب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, بات یہ ہے کہ میں اس لیے کیا کہ آپ کاٹے کرے بات, آپ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اب عام لیمن بندے کو کہیں کہ یار بڑا آسان سسٹم ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو بڑا ایسے ہو جائے گا 10 منٹ بیٹھے ہیں چیزیں ورکنگ کر کے سارا ڈیٹا سب کچھ ہے. اب ایشو کیا آتا ہے جب آپ وہ نیچے گناتے ہیں نا, ان کی 20,000 سے 1 لاکھ ہے, اس کی 1 سے 2 ہے, جو اوپر آپ نے جو ٹاپ بتائی جو جتنا وہاں سے ٹیکس آنا ہے, بیسیکلی پرابلم وہاں پہ آ جاتی ہے کہ جو بندہ جو واقعہ ہی جس کا ٹیکس دینا بنتا ہے, جب ہم لیجسلیشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بیسیکلی انفلوئنشل لوگ ہیں, ان کا جب ویسے انٹرسٹ ہٹ ہوتا ہے تو بیسیکلی پالیسی میکنگ میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کا رول آ رہا ہوتا ہے. تو وہ کیوں چاہیں گے دیکھیں گاڑی مہنگی ہے تو آپ پے کر رہے ہیں, میں پے کر رہا ہوں نا, ان کے لیے تو میٹر نہیں کرتا. بریک کا ٹائم ہے, بریک لیتے ہیں. تو ناظرین اب بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ویلکم ناظرین,
جی آپ فرما رہے تھے. تو میں یہ کہتا کہ بیسیکلی دیکھیں اب ٹیکس میں ایک یہ بھی سوچ آ گئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو انڈائریکٹ ٹیکس جو میں نے شروع میں کہا نا کہ جو عام عوام دے رہی ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ پرچیز, یہ کنزمپشن ٹیکس ہے, جتنی کوئی کنزمپشن کرے گا اتنا ہے, لہٰذا وہ بھی انڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے. یہ بھی تھیوری وہ ان کے وہاں پہ پن رہی ہے. لیکن میرا ویو یہ ہے کہ دیکھیں ایک لگژری ٹیکس, لگژری آئٹم ہے نا, اس کے اوپر ہے تو وہ بنتا ہے, چلو ٹھیک ہے. جو اب آپ عام عوام کی یوز کی جو چیزیں ہیں, آپ صابن لینے جاتے ہیں, غریب بندے نے بھی استعمال کرنا ہے, وہ ایسا بندہ بھی کہہ رہا ہے جس کی مہینے کی 10,000 آمدن ہے. دیکھیں جی اس کا جواب بڑا سیدھا سا ہے کہ فوج آئی, مردم شماری اس نے کی, فلاں اس نے کی, ٹیکسز کے اتنے وہ شو, وہ کیا کہتے ہیں شو, بزنس شو والے, وہ جس پر ریمپ بنایا ہوتا ہے, آپ ایک سیکنڈ کے لیے وہاں بجلی نہیں جاتی انکم ٹیکس میں, لاہور میں جو ٹھیک ہے. یہ سارا نظام آتا ہے. ان کا کام کیا ہے, ان کی تنخواہ دیکھیں, جو ہم پورا نظام دیکھ رہے ہیں, پہلے نظام, پھر پتہ کیا ہے, ان کی کوئی تنخواہ کم نہیں ہوگی. 10 لاکھ ہے, 20 کریں گے. گاڑی اپنی, پیٹرول ان کا 20 لاکھ دو, صبح سے لے کے شام تک کام کرو, کمرہ کوئی نہیں ہے. سر جب غریب کو آپ کی چیز ملے گی, 5 مرلے کا گھر آپ کو 7 لاکھ کا ملے گا, آپ کو گاڑی مل جائے گی, وہ بھی 5 لاکھ کی گاڑی غریب کو بھی مل جائے گی. باہر آپ پیسہ جتنا مرضی لے جائیں, آپ 20% دے دیں. باہر سے جتنا مرضی لے آئیں, آپ 20% دے دیں. ایگزیکٹلی. آپ بوسکی پہنے 20% دے دیں. میں کھدر پہنتا ہوں, 20% دوں گا. جب میں ساری چیزیں دوں گا تو یہ جتنی بھی آپ کی ڈیوٹیز ہیں وہ زیرو. سر یہ وہ اشرافیہ نہیں دینا چاہتی, اور وہ ظاہرہ وہ اگر دیکھیں نہیں جانا چاہتی تو پھر اب ان کے لیے سوائے دعا خیر کرنے کے, بالکل اگر ہم کچھ اس کا مطلب پھر نہیں چاہتے نا, ہم نہیں چاہتے. سر وہ اشرافیہ نہیں چاہتی, آپ چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں, وہ لوگ نہیں وہ بھی چاہتے ہیں. دیکھیں وہ ایک نظام ہے, سسٹم ہے. اب جب ان کی دولت کو ہم نے دیکھنا نہیں, باہر میں جائے, جتنا مرضی اس کا اپنا ہو لے جائے, جہاں مرضی رکھے, ہمارا پیسہ دے جائے. یہ دیکھیں ابھی تو بڑی شارٹ کٹ بات ہو رہی ہے نا, یہ پریکٹیکل بات ہے, باقاعدہ طور پر, اور یہ امریکہ میں رائج ہونی ہے. یہ پاکستان نہیں, دوسرے ملکوں میں رائج ہے. یہ ایسا نظام چل رہا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں 100 کھرب منیمم. اب یہ کہیں گی آپ راتوں رات کر کے دیں تو میرا ٹھیکہ نہیں ہے, میں ماما نہیں لگا ہوا کسی کا, اتھارٹی کا ہے. وہ اتھارٹی کا کام, امریکہ میں آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کا وزیر اعظم بننا بس خالی. یہ تو پھر مزہ. جی سر اعظم پتہ بات یہ آئی آر ایس جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس کی باہر کے ملکوں کی, آئی آر ایس جو ہے وہاں کا امریکہ کا جو ادارہ ہے جو کنٹرول کرتے ہیں ان کے ٹیکسز کو, آپ یقین کیجئے آج بھی آپ کسی وہاں کے امریکن بزنس مین کو پوچھیں گے کہ آئی آر ایس کا آڈٹ آپ کا آ گیا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے, تو وہ چھپتا پھرے گا. یہاں پر وہ کنٹرول, وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں سرے سے. چاہتے نہیں ہے سر, چاہتے نہیں, ادارے نہیں چاہتے ہیں ہمارے لوگ. اچھا اب یہ بجٹ سپیچ میں سے میں 1-2 چیزیں, میں ڈاکٹر عائشہ غوث جو ہیں جی ان کی بجٹ سپیچ سے مجھے 2-4 چیزیں, میں مطلب ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں, اور یہ غریب عوام کا, غریب ایگریکلچر سیکٹر کی صوبے کا جو ہے وہ بجٹ سپیچ ہے. اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ 70 کروڑ ریزرو ہوا ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو چائنا اور جرمنی پڑھنا چاہتے ہیں. سر آپ مجھے بتائیے کہ اس کی بندر بانٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سا ادارہ بنایا جائے گا؟ یہ 70 کروڑ جو ہے وہ کس کو ملے گا؟ اس کو کون مانیٹر کرے گا؟ یہ کن فنڈز کی تحت کن لوگوں کو واپس ملے گا؟ وہ آگے بات سب سمجھدار ہیں کہ کون کس کی جیب میں یہ پیسہ. آپ بتائیے, آپ کا کوئی انالیسس ہے, کیا خوبی کیا خرابی کیا اس بجٹ میں؟ جو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ادارے کچھ سم ہو, ایک جو خوشائن بات ہے نا وہ یہ ہے. اگر میں پی آر اے کی بات کروں تو ایک وقت تھا کہ اس کی جب ریویژن ہوتی ہے نا, ہم کہتے ہیں یار سال کی ایسٹیمیٹ ہے, سال بعد ریوائز ہوتا ہے, تو بڑی میجر شفٹ ہوتی تھی. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں, اگر میں پنجاب دیکھتا ہوں تو 85 تھا بجٹ اوریجنل لاسٹ ایئر جو ٹیکس کلیکشن کا رکھا گیا, 84.25, میجر فرق نہیں آئی. اگر میں سندھ کا دیکھتا ہوں 78 تھا, 78 ریوائز ہے, کوئی چینج ہی نہیں ہے. میں کے پی کے دیکھتا ہوں 10 تھا, 10 ہی رہا ہے, کوئی چینج نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو آپ کی کچھ کیپیسٹی بلڈنگ یا کچھ میچیورٹی تھوڑی آ رہی ہے, جو کہ خوش آئند بات ہے. ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے, کلیکشن ہوگی, جہاں پیسہ لگے گا تو الٹیمیٹلی کچھ چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن میں اگر جو ایک میرا تجزیہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس بجٹ میں کوئی ٹیکس نہیں لگا,
ہم نے ٹیکس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہوتا ہے جی کہ جب ہم بجٹ آپ بنانے ہم بجٹ پرپوزل ہم سے مانگتے ہیں, ہم آپ کو بجٹ پرپوزل دے رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے, تو آپ کہتے ہیں جی ہم نے اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنے مسئلے ہم کہہ رہے تھے وہ بھی کسی نے حل نہیں کیے, کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے. میں فار ایگزامپل صرف ایک بات کرتا ہوں ریورس چارج والی. اس وقت پروونسز کے اندر جو ایک میجر پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ سروس یہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے, کسی دوسرے صوبے میں جا کے وہ ٹرمینیٹ ہوئی ہے, تو وہ یہی فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. صبح کہتا ہے جی میں نے لینا, دوسرا کہتا ہے میرا ٹیکس ہے. بالکل. تو یہ جو اوریجنیشن اور ٹرمینیشن کا ایشو ہے, پھر ریورس چارج میں آپ کہتے ہیں جی سروس آپ نے یہاں پہ لی ہے تو جو ریسیپینٹ ہے وہ ٹیکس کاٹے, اس کا جمع کرائے یہاں صوبے میں. اب وہ جہاں سے سروس جو بندہ پرووائڈر ہے جو یہاں سے لے رہا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے ٹیکس دیں. تو ٹیکس پیئر کو ایک بڑی پرابلم, ہم نے کہا اس کو حل کریں, تو آپ نے کہا جی ہم نے بجٹ میں کوئی چینج نہیں کی, مطلب وہ ایشو وہیں پہ رہ گیا. نہیں, یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو نہیں لے لینا چاہیے. یہ ڈیبٹ کریڈٹ کا مسئلہ نہیں. فرض کرے میں نے غلطی سے یہاں جمع کرا دیا, ٹھیک ہے, پیسے ان کے ہیں, تو اب ایز اے فیڈرل مجھے چاہیے کہ میں جیسے ڈیبٹ کریڈٹ ہو جاتا ہے بینکوں میں, تو سر یہ تو ہم تو ہماری پروپوزل تھی کہ ایک فیڈرل جو ہے ٹیکس کلیکشن ایجنسی ہونی چاہیے, ایک ریٹرن سنگل جانی چاہیے, اس کے اندر کوڈ ہو. آپ کہیں یہ میرا کوڈ پنجاب کا ہے, یہ سندھ کا ہے, یہ کی پی کے سب کا ہے, اور جو ٹیکس جائے آپ کے ایم پی ورک آؤٹ کریں ایک ریٹرن میں جائے. آپ کی پنجاب کی ہے تو آپ اس کوڈ میں ٹیکس جمع کروا دیں, آپ کا سندھ ہے تو اس کوڈ میں. کلیکشن ایجنسی ایک ہوگی, ایک کارڈ ہوگا, بندے کو پتا ہے اس نے ٹیکس دیا, ہر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ہمارا تو یہاں تک پرپوزل تھی, لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر ایک نوٹس آتا ہے آپ کو, فار ایگزامپل سندھ ریونیو بورڈ نوٹس بھیجتا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے اکاؤنٹس لیں اپنے, آپ اکاؤنٹ سبمٹ کرتے ہیں, وہ اگلا نوٹس بھیجتا ہے جی اس میں اتنی سبسڈی اتنا ٹیکس ہے, آپ وہ لے آئیں. آپ کہتے ہیں میں نیشنل لیول پہ آپریٹ کر رہا ہوں, میں پنجاب میں دے رہا ہوں ٹیکس, میں کے پی کے میں دے رہا ہوں, وہاں پہ دے رہا ہوں, یہ اکاؤنٹ تو میرے ایک اکاؤنٹ سنگل اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں, اس میں سارا کچھ شامل ہے. وہ کہتے ہیں مجھے پورا آڈر کرائیں, آپ اس کو پورا آڈر کرواتے ہیں. اس پہ پتہ لگتا ہے اچھا جی کچھ ٹیکس جو شروع میں تھا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی تھی, تو ایف بی آر نے کہا ہم نے آپ نے وہاں جمع کروا دیا, آپ اس کو اس کے سی پی آر چلان دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ نے وہاں جمع کروا دیا, آپ مجھے دینا, آپ وہاں سے اس کے بات کریں. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹ ہے, سرکار ہے, ادارہ ہے, ہم آپ کو یہ چلان دے رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں آپ کا ٹیکس میں نے غلطی سے یہاں جمع کروا دیا, اس سے لے لیں, اس سے ایڈجسٹمنٹ لے لیں. وہ کہتا نہیں, وہ اس کو آرڈر کرے گا, آپ کو بینک میں ریکوری کر لے گا. اب یہاں بات حل کیا ہے مامون صاحب, اس کا کوئی حل بھی ہے؟ خاص بات بڑی اچھی کی واقع بھائی نے کہ یہ جو ہے اس میں آپس میں جو پرابلمز ہیں, اس میں ہم اگر یاد ہو 2014-15 کے اندر شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ ایک کمیٹی بنی تھی جس میں ایف بی آر, ایس آر بی اور پنجاب ریونیو اتھارٹی انہوں نے مل کے اس کی ڈسکرپنسیز کو دور کرنے کی کوشش کی. بالکل صحیح بات, مگر اس کا آج تک کوئی سر پیر نہیں نکلا. وہ وہی بات ہے کہ وہ ایک شاہی نواب سسٹم جو چل رہا ہے, وہ کہتا ہے میں نے تمہارا ٹیکس نہیں دینا, وہ کہتا ہے میں نے اس کا نہیں دینا. صاحب آپ دیکھیں نا, یہ اشرفیہ نہیں چاہ رہا, مشرفیہ نہیں چاہ رہا, یا مافیا نہیں چاہ رہا, یہ بتائیے نہیں چاہ رہا. یہ اب دیکھیں نا, یہ چیزیں ہم کہہ دیں جی وہ نہیں چاہ رہا, کسی نہ کسی نے تو کرنی ہے. سر کرنا ہے, لیکن دیکھیں ہر بندے کا گزارا نہیں ہے. سر دیکھیں ہمارا رول ہے, ہمارا وہ کیا کہتا ہے کہ آپ اس لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ اپنا رول ادا کر رہے ہیں, الحمدللہ. ہم نے اللہ بھی خوش دی اور دیتے رہیں گے. ہمارا حکم ہے کہ لا الہ اذان دینا, جی وہ تو ہمیں حکم ہے, ہم دیتے رہیں گے. ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت ساری ٹیکسیشن ہے. دیکھیں کچھ کنفسکیٹری ٹیکسیشن ہو رہی ہے. جی مطلب جو ہوتا ہے کہ آپ اوریجنل انویسٹمنٹ بندے سے واپس لے لیتے ہیں. بالکل. یہاں پر ایک انڈسٹری چلنا شروع ہوئی جو کہ ورلڈ وائڈ پر گراؤنڈ ہے, مین پاور سروسز ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس مجھے ایکسپرٹیز نہیں ہے, مجھے بندے چاہیے کسی کو مین پاور ریسورسمنٹ ہے, تو میں آپ پروفیشنل ہیں, آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, میں آپ کو ریکوائرمنٹ آپ بنے دیں گے. بالکل. اب پنجاب والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی اگر لیٹ سے میں نے آپ سے ایک بندہ لیا ہے, اس کی سیلری ہے 10,000 ہے, میں نے کہا جی 10,000 سیلری ہے, پلس میں 10% آپ کو سروس چارجز دوں گا, تو میں آپ کو ٹوٹل 11,000 پیمنٹ کر رہا ہوں, تو میرے سروس چارج کتنے 1,000 روپیہ. پنجاب والوں نے کہا جی نہیں, وہ جو ٹوٹل 11,000 روپیہ ہے نا انکلوڈنگ سیلری, اس کے اوپر 16% سیل ٹیکس ہو. اب وہ ہوا کیا ہے افیکٹولی, وہ میں کمپیٹیٹو بھی نہیں رہا. جی جب میں آپ کو کہتا ہوں جی میں اس کے اوپر سیلری کے اوپر 16% ٹیکس دوں, پھر میں یو بی آئی دوں, پھر میں سوشل سیکورٹی دوں, میں ساری چیزیں دوں, تو میری سیلری وہ جو اس کی ایک بندے کی کاسٹ ہے اس لیول پہ چلی گئی کہ وہ افورڈیبل نہیں ہے. دیکھیں اب انڈسٹری بیٹھنا شروع ہو گئی. اس سب کی وجہ بن رہی ہے کہ آمدن ہونا ضروری ہے. یس, اس میں کوئی شک نہیں. ٹیکس اور عوام, ٹیکس ہونا ضروری ہے, ادھر عوام ہونا ضروری ہے جو ٹیکس دے. ہم جو پوائنٹ ریز کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ ٹیکس اور عوام کا جو ہے نا چولی دامن کا ساتھ ہے, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کریں, ایک دوسرے کو
کمپلیمنٹ کرے، ٹھیک ہے. لیکن پاکستان میں یہ ایک اب کبھی کون کرے سر، یہ انہوں نے کرنا ہے بالکل، جن کے ہاتھ میں آپ سے درخواست کر سکتے ہیں یا آپ کو اس ٹاپک میں پھر آپ سے پوچھا جائے. ہم تو سر یہاں کرتے ہیں، ہم تو میں کہہ رہا ہوں ہم اتنی آواز اٹھائیے کہ جو انٹر پروونسل ڈسپیرٹی ہے نا، یہ بہت بڑا عالمی ہے. اب اگر آپ اسٹینڈرڈ ریٹ دیکھیں نا اس ٹائم کہ ایک ملک ہے، آپ ایک روڈ یہاں سے ادھر ہوتا ہے نا تو سندھ شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر اسٹینڈرڈ ریٹ ہے 13% سیل ٹیکس کا. آپ ادھر پنجاب میں آتے ہیں تو 16% ریٹ ہے، کے پی کے میں جاتے ہیں 15% ریٹ ہے، بلوچستان جاتے ہیں 15%، سینٹر میں چلے جائیں گے تو 16% ہے، اسلام ایف بی آئی 17% ہے. تو اتنی ڈسپیرٹی ہے اور گراس اماؤنٹ. صحیح بات ہے آپ کی. یہ تو جی ہم جتنا مرضی اس کے اوپر بحث کرتے رہے، بات کرتے رہے، جب تک نہیں بات کرنا ضروری ہے، جب تک یہ چاہیں گے نہیں، یہ کرنا نہیں چاہتے دل سے. ان کا یہ آپ کی دونوں کی رائے رہی ہے. اس کو میں اپنی جو بجٹ کا، یہ پنجاب بجٹ کا اسپیشلی میں کچھ اس پہ جب سوچ رہا تھا، آپ کی پروگرام میں آنا تھا، تو جو پہلی چیز ذہن میں آئی نا، وہ پنجابی کا وہ شعر، کچھ بھی راواں آنکھیاں سن کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. تو وہ بات وہی ہے سر کہ یہ جو ہے نا، یہ نہ یہ عوام دوست میں اس کو کہوں گا، نہ یہ فرینڈلی بجٹ ہے، یہ نمبرز کی ہیر پھیر ہے. اگین وہی چیز ہے، بس وہ استادی ہیں، بس وہ چلاکیاں ذرا سا چلتی ہے. آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. اور یہاں پر ایک چیز میں آپ سے بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک اور ہمارے گیسٹ تھے، وہ تھے امان اللہ ورک صاحب، ایڈیشنل کمشنر پنجاب ریونیو اتھارٹی کے. اور انہوں نے ہمیشہ ایسے کیا ہے، مطلب 10 دفعہ انہوں نے وعدہ کیا ہے اور پھر نہیں آئے. مطلب ہے کہ یہ دیکھیں یہ اتھارٹی ہے، نہیں آتے جی. ہم ان کو کیا کہنا، ہم نے کچھ نہیں بھئی، آ کے کچھ شاید وہ جواب دے سکتے، لیکن ان کی مرضی نہیں آئے. چلے ناظرین، اب وقت ختم ہونے کو ہے. آپ نے ہماری جو بھی کاوشیں ہیں مہمانوں کی سنی ہے، آپ نے رپورٹ بھی دیکھی ہے، تو اس کے ساتھ ہی ذوالفقار خان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.